لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، جس عظیم الشان امام کے روز شہادت کی مناسبت سے آپ حضرات نے آج سوگ منایا اور عزاداری کیا، انہی کی سیرت اور شخصیت کو آج کی اس مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جس آیے شریفہ کو کل سرنامہ کلام کے طور پر عرض کیا تھا، وہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 180، جس میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ تم سب اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں آواز دو، اس کو پکارو، اس سے دعائیں کرو. اور اس آیے شریفہ کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ معصوم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نام ہم اہل بیت اطہار کے اسماء ہیں. ہمارے ناموں کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ تک جاؤ، اللہ کو ہمارے توسل سے، ہمارے توسط سے اور ہمیں درمیان میں قرار دے کر اللہ کی بارگاہ تک اپنی آوازوں کو پہنچاؤ. یہی حدیث کہ جس کو کل میں نے اپنے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی مولا کی زبان اطہر سے وارد اور صادر ہونے والی حدیث کو پیش کیا تھا. آج مولا ہی کے اس عظیم الشان فرزند اور وارث کہ جنہیں ہم سبھی 8ویں امام کے نام نامی سے یاد کرتے ہیں، آپ کی حدیث شریف کے ذریعے سے اپنی آج کی اس گفتگو کو میں آغاز کروں گا، جس موقع کے اوپر مولا کے پاس مجمع اس خراسان میں موجود ہے، چاہنے والے جمع ہیں، اور ظاہر ہے
کہ نہ جانے کتنے ان میں ایسے تھے کہ جو پریشان حال تھے، مصیبت زدہ تھے، سختیوں میں تھے، مشکلات کا ہجوم تھا۔ امام جو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، امام جو اس بات سے واقف کہ یہ سارے افراد ایسے ہیں کہ جو مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اس موقع پر امام نے ایک حدیث اسی خراسان میں فرمائی۔ مولا فرماتے کہ اذا نزلت بکم شدہ، جب تم پر کوئی مصیبت، کوئی سختی، کوئی پریشانی آن پڑے، جب کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، کوئی مصیبت میں آ جاؤ، ایسے موقع پہ کیا کرنا؟ مولا فرماتے کہ فاستعینوا بنا علی اللہ، اللہ تک جانے کے لیے ہم سے مدد لینا۔ حدیث کے فقرے، حدیث کی لفظیں کتنی قیمتی ہیں۔ مولا فرماتے کہ فاستعینوا بنا علی اللہ، اللہ تک جانا ہے تو ہم اہل بیت اطہار سے مدد لینا۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ وہی اللہ کا حکم ہے کہ جو مولا فرما رہے، وہی اللہ کا حکم ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا، آٹھویں امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ خدا کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو آواز دو۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے فرمایا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تک جانا ہے، ہم اہل بیت اطہار کو وسیلہ بناؤ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تاکہ تمہاری آوازیں باب استجابت تک پہنچ سکیں، تاکہ تمہاری گفتگو اللہ رب العزت سن سکے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کی طرف میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ایک مستقل موضوع ہے جس موضوع کی طرف میں اس وقت نہیں جانا چاہتا چونکہ مجھے سیرت پیش کرنی ہے۔ ایک مستقل چیپٹر، مستقل گفتگو ہے توسل کا، وسیلے کا، کسی موقع پر اس کی گفتگو ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جن شخصیتوں کو درمیان میں قرار دیا ہے، وہ یہ وہی شخصیتیں ہیں کہ جن کی انفرادیت یہ ہے کہ ادھر سے انسانوں سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے اور ادھر ذات پروردگار کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں۔ یہ انفرادیت کائنات میں بہت کم لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ جن کا رشتہ اس بارگاہ سے بھی ہو اور عام انسانوں کی بھی رسائی ان تک ہو جائے۔ لہٰذا ان شخصیتوں کو اللہ نے وسیلہ قرار دیتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری قرار دی کہ ہم معصومین کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں۔ اور اسی لیے میں آگے بڑھنے سے پہلے وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو آقا اور مولا نے فرمائی۔ دیکھیں، مشکلات سب کے ساتھ آتی ہیں، پریشانیاں سب کی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان صاحب ایمان ہو اور آزمائش نہ ہو۔ اگر ایمان ہے تو پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ فقرہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ شب عاشور سرکار سید الشہداء نے جس موقع پر اپنے تمام اصحاب کا امتحان ظاہری طور پر لے لیا، اس موقع پر کیا جملہ فرمایا تھا؟ مولا اس موقع پر بڑی آسانی سے فرما سکتے تھے کہ اب سب تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ آ گئے ہو، اب سب مشکلات ختم، پریشانیاں ختم۔ نہیں، کیا فرمایا؟ اذن استعدوا للبلاء، اگر تم سب میرے ساتھ ثابت قدم ہو تو اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے معنی ہے کہ جس کے پاس ایمان کامل ہوتا ہے وہ آزمائشوں میں رکھا جاتا ہے اور اسی آزمائشوں کی بنا پر اس کو کمال ملتا ہے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جس کو جتنا اپنے سے قریب کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا بڑا امتحان لیتا ہے۔ انبیاء کا امتحان، اولیاء کا امتحان، اہل بیت اطہار کا امتحان، ائمہ ہدیٰ کا امتحان، یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب کسی موقع پر تم مشکلات میں گھر جاؤ، ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے لیے کوئی مشکل آن پڑے،
اذا کانت لکل حاجہ، اگر کوئی ضرورت آن پڑے، اگر کوئی مشکل آن پڑے، ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے؟ مولا فرماتے کہ فقرہ مئۃ من القرآن الکریم، مئۃ آیت من القرآن الکریم، قرآن مجید میں سے 100 آیتیں پڑھ لو، کہیں سے بھی، من حیث شئت، جہاں سے بھی چاہو یہ 100 آیتیں پڑھ لو، وقل، اور اس کے بعد کہو کہ پروردگار اللہم اکشف عنی الہم، پروردگار مجھ سے اس مصیبت کو ٹال دے، 3 مرات اس جملے کو اپنی زبان پہ جاری کر لو۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری بڑی سے بڑی مصیبت کو پروردگار ان آیتوں اور اس ایک جملے کی برکت سے ٹال دے گا۔ بڑا آسان ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے، قرآن مجید کو درمیان میں قرار دے اور یہ جملہ اپنی زبان سے کہے کہ پروردگار چونکہ 8ویں امام نے فرمایا ہے لہٰذا میں تیری بارگاہ میں اس دعا کو لے کر حاضر ہوا ہوں، یقین جانے مشکلات انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس سیرت کی طرف لے کر چلوں کہ جو سیرت واقعاً ہمارے امام کی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اہل بیت اطہار کے درمیان ایک لقب اللہ نے 8ویں امام کو عطا کیا ہے کہ جو بقیہ معصومین کے درمیان بڑا ممتاز لقب ہے۔ سارے اہل بیت اطہار کو اللہ نے علم کا مرکز اور سرچشمہ قرار دیا ہے۔ جتنا علم کائنات میں پھیلا ہے وہ اہل بیت اطہار کی دین ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے درمیان اگر کسی ذات کو عالم کہا گیا ہے تو 8ویں امام ہے۔ یہ عجیب انفرادیت ہے، علم کا سرچشمہ ہے اہل بیت اطہار۔ سرکار امیر المؤمنین کے علم کا کیا کہنا، سرکار سید الشہداء کے علم کا کیا کہنا، 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے علم کا تو وہ سرچشمہ کہ جس کی بنا پہ آج کائنات اس فقہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو گزار کر اپنے کو نیک اور سعادت مند بنا رہی ہے، وہی خاندان کے جس کی ہر فرد عالم ہے، ان کے درمیان 8ویں امام کو عالم آل محمد کہا گیا ہے۔ دیکھیے یہ لفظ بڑا قیمتی ہے، صرف عالم اگر کہہ دیا جاتا تو شاید یہ تصور پیدا ہوتا کہ کچھ چیزیں ہیں دنیا کے بارے میں کہ جو ان کے پاس ہیں، نہیں، فرمایا عالم آل محمد، یعنی اہل بیت اطہار کے درمیان یہ عالم ہیں، وہ اہل بیت اطہار جو خود علم کا مرکز ہیں، ان سب کے درمیان اگر کوئی عالم ہے تو 8ویں امام ہیں۔ یہ رتبہ ہے ہمارے 8ویں امام کا۔ روایت ہے جناب ابا سلط سے، وہ نقل کرتے ہیں سلسلہ سند کے ساتھ کہ مجھ سے میرے آقا اور مولا 8ویں امام نے فرمایا کہ میرے بابا میرے بچپن میں میرے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ 7ویں امام کی کئی اولاد ہیں، متعدد اولاد کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ 7ویں امام اپنے سارے بچوں کو، سارے بیٹوں کو جمع فرماتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ ھذا اخوکم علی ابن موسیٰ عالم آل محمد، یہ تمہارا بھائی ہے علی ابن موسیٰ، یہ تمہارے درمیان اہل بیت اطہار کے درمیان یہ عالم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فاسألوہ عن ادیانکم، اپنے دین کی تمام ضرورتوں کے بارے میں سوال ان سے کرو، وَاحْفَظُوا مَا يَقُولُ لَكْ وَيَقُولُ لَكُمْ، اور جو بھی تم سے یہ بیان کرے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لو۔ آپ نے توجہ فرمائی، اس کے معنی ہے کہ اہل بیت اطہار کو بھی اگر علم حاصل کرنا ہے، معصومین ائمہ اطہار کے علاوہ کہہ رہا ہوں، اگر بقیہ اہل بیت اطہار کے خاندان کی فردوں کو علم حاصل کرنا ہے تو انہیں 8ویں امام کے پاس آنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں کہ انی سمعت ابی غیر مرۃ یقول لی، میرے والد نے متعدد بار مجھ سے یہ جملہ فرمایا جو میں نے سنا۔ یہاں سے توجہ سنیے گا، 7ویں امام کے والد کون ہیں؟ 6ٹھے امام۔ آپ واقف ہیں کہ 6ٹھے امام کی شہادت کی 2 تاریخیں، ایک 15 شوال المکرم، ایک 25 شوال المکرم، اور 8ویں امام کی ولادت ہے 11 ذیقعد کو۔ اگر 25 مان لی جائے تو پورے 16 دن کے بعد 8ویں امام کی ولادت ہوئی ہے، اور اگر 15 مان لیا جائے تو پورے تقریباً 10 دن کا اور اضافہ ہو جائے گا اس میں، تو یہ 26 دن کے بعد امام کی ولادت ہوئی ہے۔
چھٹے امام اپنے بیٹے سے یہ جملہ بار بار فرماتے تھے اپنی شہادت سے پہلے. بڑا قیمتی جملہ, آپ توجہ فرمائیے گا. فرماتے تھے چھٹے امام 7ویں امام سے 8ویں امام کے بارے میں. عجیب سلسلہ ہے, ایک معصوم دوسرے معصوم سے تیسرے معصوم کے بارے میں فرما رہے ہیں. ابھی تیسرے معصوم یعنی ہمارے 8ویں امام دنیا میں نہیں تشریف لائے, 25 دن 26 دن کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں. چھٹے امام یہ فرماتے تھے, فرما رہے ہیں 7ویں امام کے, کان ابی انی سمعت ابی غیر مرۃ یقول لی, میں نے اپنے والد سے متعدد بار یہ بات سنی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ان عالم آل محمد من صلبک, اے بیٹا, اپنے 7ویں امام سے, بیٹا تمہارے ہی نسل میں وہ عالم آل محمد آ رہا ہے. اور اس کے بعد کا جملہ لیتنی ادرکتہ, چھٹے امام فرمانے کاش میں اپنے اس پوتے کو جو عالم آل محمد ہے اسے دیکھ لیتا. آپ نے توجہ فرمائی, ایک وجہ جو ہمارے نمازوں کے بعد علماء نے یہ روش قائم کی ہے کہ ہم زیارتوں کے موقع پر کتنی زیارت پڑھتے ہیں. ہم جب زیارت پڑھتے ہیں سرکار سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہیں, آخری امام کی زیارت پڑھتے ہیں, اور درمیان میں 8ویں امام کی زیارت پڑھتے ہیں. بقیہ ائمہ اطہار کی زیارت پڑھنی بہت اچھی بات ہے, بہت عمدہ کام ہے, لیکن معمولاً ہم 3 معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں, سرکار سید الشہداء, 8ویں امام اور آخری امام. کیوں یہ 8ویں امام کی زیارت کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہی ہے, چونکہ چھٹے امام نے ہمارے 8ویں امام کی زیارت کی تمنا کی تھی, لہٰذا ہر شیعہ چھٹے امام کی نیابت میں 8ویں امام کی زیارت کر کے بتاتا ہے کہ مولا جو تمنا آپ نے کی تھی اسے پورا ہم کر رہے ہیں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اور اسی بنا پہ لیتنی ادرکتہ, کاش مجھے 8ویں امام کے لیے فرما رہے چھٹے امام کہ مجھے اپنے اس پوتے کی زیارت مل جاتی. اور اسی لیے 8ویں امام کی زیارت کی بڑی اہمیت ہے. حتیٰ ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے تو یہاں کا مسئلہ اور ہے, لیکن جو اس ایریا کے رہنے والے ہیں, مثلاً ہندوستان, پاکستان, ایران, حتیٰ ان کے لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر تمہارے لیے حج پر جا پانا ممکن نہ ہو پائے تو تم جاؤ 8ویں امام کی بارگاہ میں زیارت کرو, اس لیے کہ 8ویں امام کی زیارت غریبوں کا حج ہے. یہ عظمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واحد ذات کہ جن کی زیارت کی معصوم نے تمنا کی ہے, معمولی بات نہیں ہے. معصوم امام جن کی زیارت کی تمنا کریں وہ ہمارے آقا اور مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اللہم صلی. اور اسی لیے اگر ہم زیارتوں پہ جا رہے ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود کو آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں, اور آقا کی بارگاہ سے بھی ان برکتوں کو لے کر واپس پلٹیں کہ جن برکتوں کو پروردگار نے صرف 8ویں امام کی بارگاہ میں قرار دیا ہے. بڑی باعظمت شخصیت, اور واقعاً تاریخ امامت کا وہ روشن ترین آفتاب کہ جس کی کرنیں آج تک انسانیت کو روشنی دے رہی ہیں. معمولی بات نہیں ہے کہ تمام علماء اہل سنت نے یہ جملہ لکھا ہے کہ 8ویں امام کی ایک حدیث اگر کسی دیوانے پر پڑھ دی جائے, دیوانہ یعنی مجنون, جس کے پاس عقل نہیں ہے, دماغ نہیں ہے, ذہن نہیں ہے, اگر کسی دیوانے پر وہ حدیث امام رضا پڑھ دی جائے, سارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دیوانگی ختم ہو جائے گی, دماغ صحیح ہو جائے گا. آپ سوچیں, جس امام کی حدیث میں یہ اثر ہو, امام کے پاس بیٹھنے والوں میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہوگی. حدیث کون سی ہے؟ وہی سلسلۃ الذہب, وہی روایت کہ جس روایت کو امام نے اسی نیشا پور میں فرمایا. روایت بھی بڑی منفرد روایت ہے. 8ویں امام نے 7 معصومین یعنی 7 اماموں, ایک رسول خدا, ایک جناب جبریل اور ایک خود ذات پروردگار, یعنی کل کتنے ہو گئے؟ 10 معصوم زوات سے اس حدیث کو نقل کیا ہے.
آپ ذرا سوچیں دنیا میں کہاں ایسی کوئی حدیث ملے گی؟ مثلا کوئی حدیث اگر چھٹے امام نے فرمایا وہ ہم تک پہنچی، درمیان میں معمولاً 32 راوی ہیں ہمارے اور چھٹے امام کے درمیان آج کے دور میں، 32 راویوں میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ہم تک آئی روایت، بیچ میں کوئی ایک بھی معصوم نہیں ہے۔ 9ویں امام کی کوئی روایت، 10ویں امام کی کوئی روایت ہم تک آئی، 25 ہمارے درمیان راویان ہیں، ان 25 راویوں میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ لیکن عجیب ہے، جس روایت کو اللہ کی بارگاہ سے لے کر 8ویں امام نے اس امت تک پہنچایا، اس روایت کی انفرادیت یہ ہے کہ اس روایت میں، اس حدیث میں 10 معصوم شخصیتیں موجود ہیں، 7 خود امام موجود ہیں، ایک خود رسالت باب 8، جناب جبریل امین 9، اور خود ذات پروردگار 10۔ جس موقع کے اوپر اسی نیشا پور میں امام موجود ہیں، سارا مجمع ہے، دور دور سے لوگ جمع ہیں، فرزند رسول اس علاقے سے گزر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ کر سب نے یہ التماس کیا کہ فرزند رسول آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی حدیث پیغمبر ہم سے نقل فرمائیں۔ حاکم موجود ہے، حاکم کا اصل کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا خلیفہ کہلاتا ہے، خلیفہ کے معنی ہی یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھا ہے، تو جو رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھا ہے اس سے جا کر حدیث پوچھنا چاہیے۔ لیکن ان 30,000 راویوں میں اکثر غیروں کی ہے، تقریباً 70-80% وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق شیعہ مذہب و مسلک سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان سب نے 8ویں امام سے حدیث پوچھ کر یہ بتا دیا کہ رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھنا اور ہوتا ہے، وارث پیغمبر ہونا اور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب امام نے اس موقع کے اوپر، آپ اسی محمل میں تشریف فرما ہے، آپ اونٹ کی بلندی پر ہیں، اس موقع کے اوپر آپ نے حدیث کو نقل کرنے کے لیے فرمایا کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا، ان سے ان کے والد امام صادق نے فرمایا، ان سے ان کے والد امام باقر نے فرمایا، ان سے ان کے والد امام سجاد نے فرمایا، ان سے ان کے والد امام حسین نے فرمایا، ان سے ان کے والد امیر المؤمنین نے فرمایا، ان سے سرکار رسالت مآب نے فرمایا، اور ان سے جبریل امین نے آ کر یہ خبر دی، اور جبریل امین نے کہا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ یہی لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اگر یہی بات ہے تو حتیٰ اگر کوئی پیغمبر کا بھی انکار کر رہا ہے تب بھی وہ جنت میں جائے گا، اگر ائمہ اطہار کا انکار کر رہا ہے تب بھی وہ جنت میں جائے گا، حتیٰ اگر وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے تب بھی اسے جنت میں جانا چاہیے۔ لیکن مولا جب ناکہ آگے بڑھا، ذرا دیر ٹھہر کے پھر دوبارہ اسی محمل سے سر مبارک کو باہر نکالا اور کہا گمراہیوں میں نہ پڑ جانا، صرف لا الہ الا اللہ تمہیں نجات نہیں دے گا۔ فرماتے ولیکن بشروطہا وانا من شرطہا من شروطہا، فرمایا کہ یہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ تمہیں تب نجات دے گا جب اس کی شرطوں کو پورا کرو، اور ہم امام ان کی شرطوں میں شامل ہیں۔ یعنی صرف لا الہ الا اللہ نجات نہیں دے گا جب تک کہ اس میں محمد الرسول اللہ کو شامل نہ کر لیا جائے، اور محمد الرسول اللہ انسان کو تبھی نجات دے گا جب اس میں علی ولی اللہ کو شامل کر لیا جائے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ عجیب ہے، ابھی آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تمام علماء اہل سنت، بزرگان نے علماء اہل سنت کے لکھا ہے کہ اس حدیث کو دیوانے پہ پڑھ دیا جائے۔ میں لفظوں کو ضائع نہ جانے دیے کہ توجہ دیجیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیوانے پر یہ حدیث پڑھ دی جائے تو وہ عقل والا ہو جائے۔ علماء نے یہ جملہ لکھا ہے، اور اسی میں یہ جملہ موجود ہے کہ امامت نجات کے لیے شرط ہے۔ عجیب ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی جملے کے ذریعے سے دیوانے کو عقل مل جاتی ہے، انہیں اتنی بھی عقل نہیں ملی کہ وہ امامت کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ آپ۔ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نجات دلائے گا، لیکن شرطوں کے ساتھ۔ شروط پورے ہو جائیں گے تب انسان اپنی نجات کو حاصل کرے گا۔
ایک موقع وہ بھی آیا کہ اب ظاہر ہے کہ مسئلہ سنگین ہوتا چلا گیا، چونکہ مجھے ولایت عہدی پوری نہیں پڑھنی ہے۔ موقع یہ ہے کہ اب اسی مدینہ طیبہ سے آپ کو بلایا گیا ہے، ولی عہد بنایا گیا ہے۔ وہ تفصیلی گفتگو ہے، اس میں نہیں جا پاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ ولی عہد بنایا گیا، اور جس موقع کے اوپر آپ کے ولی عہد بن جانے پر تمام بنی العباس نے اعتراض کیا۔ آپ جانتے ہیں یہی خلیفہ مأمون ہے کہ جو بنی العباس میں ہے، رسول اللہ کے چچا جناب عباس کی نسل میں ہے، لہٰذا یہ بنی العباس کہلائے، عباسی خلیفہ کہلائے، اور اس کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب رسول اللہ سے اپنے کو سب سے زیادہ قریب سمجھتے تھے۔ ان کو ایسا لگا کہ اگر فرزند رسول کو، وارث پیغمبر کو یہاں کے اوپر ولی عہد بنا دیا گیا تو پھر گویا یہ خلافت ہم بنی العباس سے نکل گئی۔ اعتراض کیا مامون کے پاس آ کے کہ کیسے بنا دیا تم نے؟ اس موقع کے اوپر اب ایک ہی راستہ بچا تھا، وہ راستہ یہ تھا کہ ان کے علم کو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا جائے کہ معاذ اللہ ان کے پاس علم کم ہے۔ اس نادان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جسے اللہ علم دے کر بھیجتا ہے اس کے علم کو دنیا کم نہیں کر سکتی ہے۔ سارے مذہبوں کے جانکار کو بلایا گیا، سارے علماء جمع کیے گئے اور سب سے کہا گیا کہ تم سب پوچھو۔ اور اب 8ویں امام تشریف فرما ہے، سب کے سوالات کے جواب ان کے کتابوں کے ذریعے سے دیے ہیں، لیکن جو سب سے دلچسپ سوال کا جواب ہے وہ ہے اس قوم سے کہ جو عیسائی مذہب کی 8ویں امام سے مناظرہ کرنے آئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا عالم آ کے سامنے بیٹھا ہے، اور وہ جس موقع کے اوپر آ کر بیٹھا، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عبادتوں کا تصور ہر قوم میں ہے، اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں، نام الگ الگ ہیں۔ 8ویں امام نے اچانک اس عیسائی مذہب کے عالم سے یہ کہا کہ جناب عیسیٰ بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے پیارے اور اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن معاذ اللہ ان کی ایک کمی تھی۔ کیا کمی تھی؟ کوئی اپنے نبی کے اندر کوئی کمی تو نہیں سن سکتا۔ کیا کمی تھی؟ کہ ان کی ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ عبادتیں اور نمازیں کم پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں پڑھتے تھے، کہا کم پڑھتے تھے۔ وہ بالکل بفر گیا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جناب عیسیٰ کی عبادتوں کا یہ عالم تھا کہ جب سجدے میں سر رکھ دیتے تھے تو کب اٹھے گا کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا، مدت گزر جاتی تھی، سر سجدے سے نہیں اٹھتا تھا، بے پناہ عبادتیں کرتے تھے، بے پناہ اللہ کی بندگی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے یہ الزام کیسے لگا دیا کہ جناب عیسیٰ نے عبادتیں کم کی؟ جیسے ہی یہ جملہ سنا 8ویں امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ جناب عیسیٰ عبادت کرتے تھے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کا بیٹا ہوتے ہوئے انہیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ کے بیٹے تھے تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر عبادت کر رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ وہ سب ہو سکتے ہیں، ابن اللہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو عبادت نہیں کرے گا، ابن اللہ اللہ کا جز ہے، وہ عبادت تو نہیں کرے گا۔ اتنا سر جھکا کہ خاموش ہوا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر اسلام کو سربلندی ملی، عیسائیت کو، یہودیت کو، سارے جتنے مذاہب کے ماننے والے کیسانیہ فرقہ بھی ہے، سارے افراد آئے تھے، سب کو خاموش کر دیا 8ویں امام نے۔ اس موقع پر اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا، کیا کرے انسان؟ پھر جب صحیح راستوں سے کام نہ نکل پائے تو پھر غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے۔ مأمون نے اس زمانے کا جو سب سے بڑا جادوگر تھا اسے بلایا، اور اب اس سے یہ فرمائش کی کہ تم، البتہ میں عرض کر دوں بات آ گئی ہے، یہ 4 معصوم کے ساتھ واقعہ رونما ہوا ہے، 6 امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 4 معصوم کے ساتھ تقریباً مشابہ واقعات ہیں۔ 6 امام کے ساتھ بھی واقعہ جو منصور دوانیقی نے کیا تھا تقریباً انہی کے جیسا واقعہ کہ جو 8ویں امام کے ساتھ رونما ہوا، تقریباً یہ 4 معصومین کے ساتھ واقعات ایک جیسے ہیں، مائنر ڈیفرنسز ہیں البتہ۔ جس موقع کے اوپر مأمون نے اس جادوگر سے کہا کہ دیکھو میں تو ناکامیاب ہو گیا، میں ان کی شخصیت کو لوگوں کی نگاہ میں گھٹا نہیں پایا، اب بس تم ایک کام کر دو۔ کیا؟ کہا جس موقع کے اوپر یہ دسترخوان پہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں، ظاہر ہے
کہ امام کی خاصیت یہ نہیں پتہ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کہ امام جس موقع پر دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے تھے غذا امام کے بیت الشرف سے آتی تھی. یہ عجیب انفرادیت ہے. حاکم کے دربار میں ولی عہد ہونے کے باوجود امام نے بیت المال سے نہیں کھایا ہے, اپنے گھر سے کھانا کھایا ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سبھی شبہے والا کوئی کھانا امام کے سامنے آ جائے. اتنی احتیاط امام کے لیے. اس نے کہا جادوگر سے جس موقع کے اوپر ہمارے سامنے بیٹھے ہوں اور روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں سے توڑیں, اس موقع کے اوپر تم کچھ ایسا جادو کرنا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ سے غائب ہو جائے. کوئی بھی انسان ہو جب ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائے غائب ہو جائے تو ذرا سی خفت محسوس ہوگی. دوبارہ پھر یہی کام کریں گے, تم پھر دوبارہ یہی کام کرنا, نتیجہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی عظمت اور اہمیت کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کام تو کوئی مشکل نہیں ہے ایک جادوگر کے لیے. لیکن عجیب ہے جس موقع کے اوپر امام تشریف لائے دسترخوان پر بیٹھے, اس موقع کے اوپر اس نے یہی کام کرنے کے لیے پہلا ہی لقمہ جیسے ہی امام نے اٹھایا, اس نے اپنے جادو کے ذریعے سے وہ لقمہ امام کے دہن تک پہنچنے سے پہلے غائب کر دیا. امام نے اس موقع کے اوپر جہاں مامون بیٹھا تھا, سامنے مامون بیٹھا تھا دسترخوان پر, جہاں مامون بیٹھا تھا اس کے پیچھے ایک شیر کی تصویر تھی. خطاب کیا کہ یا قسورہ خود ہو. اچھا یہاں پر ایک جملہ بیچ میں رک کر میں ان جوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ اس بزم میں وہاں پر جادوگر سامنے نہیں تھا, وہ پردے کے پیچھے تھا, سامنے نگاہوں کے نہیں تھا. لیکن امام نے کیا فرمایا کہ یا قسورہ خود ہو, اے شیر جاؤ جا کر اس جادوگر کو نگل لو. امام جانتے تھے کہ جادوگر کہاں بیٹھا ہے, امام کے علم میں ہے. مامون تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اب جو اس تصویر نے شیر بن کے آگے بڑھ کر اس انسان کو جو جادو کر رہا تھا اسے نگلا. عجیب عالم, یہ عجیب امام کا اختیار ہے جو کائنات میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. تصویر کو حقیقی رنگ دینا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور ادھر مامون بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو اس نے التماس کیا کہ فرزند رسول میں نادم ہوں اپنے فعل پہ, اپنے کام پر, بس اتنا کر دیجئے کہ اس جادوگر کو واپس کر دیجئے. شیر دوبارہ تصویر میں جا کے غائب ہو چکا ہے, شیر تو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. کہ فرزند رسول بس اتنا کر دیجئے کہ اس تصویر کے شیر سے کہیے کہ دوبارہ اس جادوگر کو واپس کر دے. امام کا جواب سنیں گے. امام نے فرمایا کہ اگر کل جناب عیسیٰ کے عصا نے جادوگروں کے ذریعے سے بنے ہوئے سانپوں کو واپس کر دیا ہوتا تو آج میں بھی حکم دیتا اور یہ شیر اس جادوگر کو واپس کر دیتا. اور یہ کہہ کہ امام نے انکار کر دیا, لیکن اتنا ضرور بتا دیا کہ مامون پہچان لو وقت کا موسیٰ کون ہے, وقت کا فرعون کون ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ. یہ ہے انسانوں کے لیے وہ عظیم امام کا کردار. کبھی بھی امام کے سامنے انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے. امام کی بارگاہ میں آئے تو اس انداز میں آئے کہ انکسار ہو. امام کے سامنے آئے تو اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ کائنات کے میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں. جس موقع کے اوپر 8ویں امام کی بارگاہ میں آپ حرم میں داخل ہونے لگتے ہیں, جملہ کہتے ہیں کہ اشہد انک تسمع کلامی, مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں. وترد سلامی, آپ میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. بات آ گئی ہے, البتہ میں چاہوں گا کہ وقت کے اندر بات پوری کر لوں, لہٰذا جلدی سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کسی بھی شخص سے آپ ملاقات کرتے ہیں, ابھی ہمارے بزرگوار ذوالفقار صاحب ملنے کے لیے آئے, انہوں نے سلام کیا, میں نے سلام کر لیا, ایک بار سلام ہوا ایک بار جواب ہوا, بات ختم ہو گئی بس. اس کے بعد ہم لوگ ساتھ میں آئے یہاں تک, نہ آپ نے سلام کیا نہ میں نے دوبارہ سلام کیا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بار سلام ہو. لیکن عجیب ہے, معصوم کی بارگاہ میں جیسے ہی انسان پہنچتا ہے بار بار سلام کرتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ ابھی خود سرکار سید الشہداء
ابھی آپ زیارت پڑھیے گا، زیارت کے موقع پہ امام کو سلام کیجئے گا، مولا آپ پر سلام، مولا آپ پر سلام اس حیثیت سے کہ آپ جناب سیدہ کے بیٹے ہیں، آپ پر سلام اس حیثیت سے کہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، آپ پر سلام رسول اللہ کے بیٹے ہیں. بار بار کیوں سلام؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہی وَأَنَّكَ تَرُدُّ سَلَامِ، مولا آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. میں جس موقع کہ آپ جانتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. میں جس موقع پر کسی کے لیے سلام کہوں یا کسی کو سلام کروں، وہ مجھ کو جواب میں کہے گا کہ اللہ کی سلامتی تم پر ہو. دیکھیے توجہ دیجئے گا، مجھ جیسا گناہگار جب کسی سے کہتا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تو کوئی بھروسہ نہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے، کوئی اطمینان نہیں ہے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے اور سلامتی مل جائے. لیکن معصوم کی زبان عصمت سے اگر یہ جملہ آ جائے کہ اللہ کی سلامتی تم پر ہو، تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ پھر سلامتی ملنے لگتی ہے. انسان اسی لیے بار بار معصوم کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے. جتنی بار سلام کرو گے اللہ کی بارگاہ سے سلامتی کی دعا ملتی جائے گی. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اور اسی لیے یہ شبہ ایک شخص کے ذہن میں نے آخری گفتگو تک آپ کو پہنچا دیا. ایک شخص کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوا. توجہ سے آپ سنیں. اسی تہران کے بڑے اچھے خطیب ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا محسن قرآتی، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا. ایک شخص، اچھا آپ جانتے ہیں کہ ایرانیوں کا اپنا ایک کلچر ہے. ہم لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ زیارت پر جا رہے ہیں تو انڈیویجولی چلے جاتے ہیں، مثلا اپنے خانوادے کے ساتھ چلے گئے، نہیں ہوا تو خود بھی اکیلے چلے گئے. ایرانی نارملی قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، ان کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اکیلے نہیں جاتے، وہ قافلے کی شکل میں. تہران میں ایک محلے میں قافلہ سالار سب کو لے کر جاتا تھا، لیکن ایک ایسا چاہنے والا اہل بیت کا تھا جو زیارت پہ نہیں جاتا تھا. اور ایکسکیوز کیا؟ اچھا انسان اپنے لیے کچھ نہ کچھ توجیہ اپنے پاس رکھتا ہے. اس کا ایکسکیوز کیا تھا سنیں گے آپ؟ اس کا ایکسکیوز یہ تھا، اس کا عذر یہ بیان کرتا تھا کہ امام جس موقع پہ جائیں گے 8ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے، مشہد مقدس، امام وہاں پر اکیلے ہیں. سلام کرنے والے کتنے ہیں؟ نارمل ڈیز میں بھی اگر جائیں گے تو ایک وقت میں کم از کم 1000 آدمی سلام کر رہے ہیں. اور اگر کسی ایسے موقع پر جائیں جو خاص تاریخ ہے، جیسے ابھی مثلا مولا کی شہادت کی تاریخ یہاں کے اعتبار سے گزری یا وہاں کے اعتبار سے آ رہی ہے، اس تاریخ میں جائیں تو نہ جانے کتنا مجمع کا مولا کتنوں کا سلام کے جواب دیں گے؟ اتنا دے نہیں سکتے. وہ اپنی تھنکنگ، اپنی فکر، اپنے اعتبار سے سوچ رہا تھا. یہ انسان کا بہت بڑا نقص ہے. اور یہاں پر میں رک کر اپنے ان بچوں سے، اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے موقعوں پر ہم اپنے محدود علم کے حساب سے طے کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث غلط ہے، یہ شریعت کا حکم صحیح ہے یا غلط ہے. کیوں؟ ہم اپنے علم کے حساب سے. شریعت کو اللہ نے ہماری عقلوں کے حساب سے نہیں، اپنے اعتبار سے نازل کیا ہے. لہٰذا کبھی بھی اپنی عقلوں کے پیمانے پہ نہ تولیے. جیسے ایک عام زندگی ہے، مثلا ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس آپ جب جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ نہیں مجھے کیپسول نہیں کھانا ہے، ٹیبلٹ کھانی ہے، مجھے ٹیبلٹ نہیں کھانی ہے، سیرپ پینا نہیں ہو سکتا، مجھے آپریشن نہیں کرانا ہے، مثلا مجھے دوا کھانی نہیں. جو وہ کہے گا ہمیں کر. اپنی عقل کو ہم کو استعمال نہیں کرنا ہے. وہ استعمال کر رہا تھا اپنی عقل کو. مولا کتنوں کے سلام کا جواب دیں گے؟ وہاں جا کے کیا فائدہ ہوگا؟ اور سب کے درمیان یہ بات مشہور، حتیٰ آغا محسن قرآتی کا بیان کہ مجھ کو بھی یہ بات پتا تھی، اس علاقے میں نماز پڑھاتے تھے، مجھ کو بھی یہ بات پتا تھی کہ وہ زیارت پر اس لیے نہیں جاتا. اس کا ایکسکیوز یہ ہے. ایک بار محلے کے ٹور آپریٹر سے اس نے آ کر کہا کہ اس دفعہ پہلا قافلہ جو جا رہا ہوں مجھے بھی لے کے جانا. کیوں؟ تم تو کہتے تھے زیارت پہ نہیں جائیں گے. کہا نہیں میں جاؤں گا مشہد امام کی زیارت کرنے. کیوں جاؤ گے؟ کہ نہیں تم بس یہ سب نہ پوچھو، زیارت پر مجھے لیے چلنا. اچھا اتفاق یہ ہے کہ نماز ہوئی تھی، آغا قراتی نکل کے آ رہے تھے باہر، اتفاق سے وہ مل گیا. ٹور آپریٹر نے کہا کہ حضور دیکھیے جو ابھی تک منع کرتے تھے کہ زیارت پہ نہیں جائیں گے، ابھی زیارت پہ جانے پہ تیار ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کیا ہو گیا. اچھا ٹور آپریٹر کو یقین نہیں ہو رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس کو تو پیسہ لگانا ہے. اگر مثلا ٹکٹ بک کرے گا، انتظام کرے گا، اور یہ آخر میں انکار کر دیا تو سارا نقصان ہو جائے گا. وہ گھبرا رہا تھا
کہ یہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہ جانے جائیں نہ جائیں کیا ہوگا، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ آگے قراتی نے اسے پوچھا آپ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے عجیب جواب دیا، کہا جی آغا میں نے خواب میں 8ویں امام کے حرم میں حاضری کی اپنی کیفیت دیکھی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں 8ویں امام کی بارگاہ میں گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو خواب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہو گیا جو تم جانے پہ تیار ہو؟ کہتا ہے کہ میں جس موقع کے اوپر 8ویں امام، میں نے خواب دیکھا 8ویں امام کی بارگاہ میں زری کے سامنے کھڑا ہوں، مجھ کو امام نے اختیار دیا، میں نے دیکھا کہ امام خود زری سے تشریف لائے برآمد ہوئے، میرے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ اکبر، میرے سلام کا مولا نے جواب دیا۔ میں تو لرز گیا، امام میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ امام نے نہ صرف یہ کہ یہ اختیار دیا بلکہ اور مجھے میری آنکھوں کو اور وسیع کر دیا۔ میں نے اب جو اپنے بغل والے کھڑے ہوئے زائر کی طرف دیکھا کہ کیا اس کے سلام کا بھی جواب دیکھا، اس کے سامنے بھی امام موجود ہیں۔ بائیں طرف دیکھا امام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجھ کو امام نے اختیار دیا، پورے حرم میں جہاں جہاں بھی میں دیکھ رہا تھا، دور دور تک بھی جو بھی سلام کر رہا تھا، امام اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سلام کا جواب دے رہے تھے۔ کہ میں سمجھ گیا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا یہ سوچ کر کہ امام کتنوں کے سلام کا جواب دیں گے۔ اب یہاں سے جملہ ہے جو صاحبان ولا کے لیے ہے، آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ آغا قراتی نے کہا کہ نادان، تم کو تو اہل بیت اطہار کی سیرت کو پہلے ہی پڑھ لینے کے بعد یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ تو کائنات کا دوسرا علی ہے جو اتنے سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دینے کے لیے خود آ رہا ہے۔ وہ کائنات کے پہلے علی تھے جو ایک ہی رات میں 70 جگہ کے اوپر دعوت کھا رہے تھے، اور ادھر عالم یہ تھا کہ رسول اللہ کہہ رہے تھے علی میرے ساتھ تھے، خدا کہہ رہا تھا علی میرے ساتھ تھے، اصحاب کہہ رہے تھے علی میرے ساتھ تھے۔ جب وہ پہلے علی کا یہ عالم ہے تو یہ تو علی ان کا بیٹا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اسی لیے 8ویں امام کی جب زیارت پڑھیے تو اس احساس کے ساتھ کہ یہ امیر المؤمنین کا بیٹا، آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے، آپ کے سلام کو سنتے ہیں، آپ کے سلام کو سننے کے بعد آپ کو جواب دیتے ہیں۔ توجہ سے زیارت پڑھی جائے، اسی لیے ضروری ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ آج کی تاریخ، امام کی شہادت کی تاریخ بعض روایتوں کی بنا پہ نقل ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام کی زیارت کے لیے ہم یہاں سے جاتے ہیں، کیا شوق ہوتا ہے، کیا تمنا ہوتی ہے، احساس کہ ہم اپنے امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر راستے ہی میں آپ کی زیارت کے درمیان ہی آپ کو روک دیا جائے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ ذرا سوچیں، چاہنے والی بہن مدینے سے آ رہی ہے، ساوا تک پہنچ چکی ہیں، قم قریب آ چکا ہے کہ اچانک آپ نے یہ دیکھا۔ ایک روایت میں یوں ہی چونکہ نقل کیا گیا لہٰذا اس کے مطابق میں نقل کر رہا ہوں۔ اب جو آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، عجیب منظر ہے، ہر طرف سیاہ پرچم۔ اب جو جناب معصوم قم نے یہ منظر دیکھا، آپ نے اسی ناقے کی بلندی سے پوچھا کہ یہ سیاہ پرچم کیوں لگائے گئے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ اے شہزادی، آپ کو نہیں پتا ہے، خراسان میں آپ کے بھائی کی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ شہزادی اس ناقے سے نیچے آ گئیں، بیمار ہوئیں، اور اس سرزمین قم پہ آپ دنیا سے تشریف لے گئیں۔ عالم یہ تھا کہ اس درمیان ہر ایک آ کے آپ کی خدمت کر رہا تھا،
خواتین آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی تھیں، ہر ایک آپ کی خدمت کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، بڑے احترام کے ساتھ سادات نے مل کے آپ کے جنازے کو سپرد لحد کیا، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے شہزادی آپ کا تو اتنا احترام کیا گیا، اور اسی لیے جب اشری قبیلے سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے اتنا احترام کیوں کیا، جواب یہ دیا تھا کہ تمہیں نہیں پتا ہے یہ رسول کی بیٹی ہے اس لیے اس کا احترام ہے، تمہیں نہیں پتا ہے یہ امام معصوم کی بیٹی ہے اس لیے احترام ہے، یہ امام معصوم کی بہن ہے اس لیے احترام ہے، یہ امام معصوم کی پھوپھی ہیں اس لیے ان کا احترام ہو رہا ہے۔ ہاں زاداروں، کسی بھی امام زادی کا اتنا ہی احترام ہوتا ہے، کسی بھی امام کی بہن کا اتنا ہی احترام ہونا چاہیے، کسی بھی امام کی پھوپھی کا اتنا ہی احترام ہونا چاہیے، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آخر کربلا میں بھی تو زینب امام کی بیٹی تھی، زینب بھی تو امام کی بہن تھی، زینب بھی تو امام کی پھوپھی تھی، لیکن وہاں تو عجیب منظر تھا، کوئی آ رہا ہے تو تازیانے لگا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو جناب زینب کی چادر کھینچ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو امام سجاد کے سامنے ستا رہا ہے، ننھی سکینہ کو جناب زینب کے سامنے تماچے لگا رہا ہے، نہ جانے جناب زینب نے کیسے صبر کیا ہوگا۔ ہاں زاداروں، اب تاریخیں دھیرے دھیرے 40 کی طرف بڑھ رہی ہیں، یہ قافلہ سرزمین شام پر موجود ہے، لیکن آئیے دلوں کو لے کے چلیں وہ راستے کا منظر کہ جس راستے میں جناب زینب نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کیا کیا مصیبتیں نہیں جناب زینب پہ آئی ہیں۔ سنو گے عزاداروں، جناب زینب جس موقع کے اوپر شام کے دربار کے قریب پہنچی ہیں، اعلان کر دیا گیا کہ تم سب کو اب دربار میں داخل ہونا ہے۔ جناب زینب نے کہا ہمارے لیے چادروں کا انتظام کیا جائے، ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے پردے کا انتظام کیا جائے، لیکن آواز دی گئی تم سب کو تمہاری چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جناب زینب نے آواز دیا، اے ام کلثوم ذرا قریب آنا، اے رباب، اے ام لیلا، اے ام فروا، تم سب آؤ قریب آؤ، میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم سب آمین کہہ دینا۔ اور اب جو جناب زینب نے ہاتھ اٹھائے تو عجیب منظر دیکھا، نو کے نیزہ کی بلندی پہ زہرا کے لاڈلے حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ زینب نے آگے خود کو پہنچایا امام حسین کے نیزے تک، اے بھیا اس گریے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا امام حسین نے، اے زینب مسلط پروردگار یہ ہے کہ اسی انداز میں زندہ، اسی انداز میں دربار میں چلی جاؤ۔ زینب نے بس یہ جملہ سنا، واپس پلٹ آئیں، لیکن ایک جملہ مقتل کا ہے، سن لیجئے عزاداروں۔ جناب زینب نے ساری بیویوں سے کہا کہ ہم سب کو اسی انداز میں دربار میں داخل ہونا ہے، لیکن جیسے ہی دربار میں ہم داخل ہوں گے لوگوں کی نگاہیں کسی اور کو تو نہیں لیکن زینب کو تلاش کر رہی ہوں گی، تم ساری بیویاں مجھے اپنے درمیان اس طرح سے چھپا لو کہ کوئی مجھے پہچاننے نہ پائے۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ زینب جب داخل ہوئی ہیں وہی متنکرہ، زینب خود کو چھپا رہی تھی، کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے، کوئی زینب کو سمجھ نہ لے کہ یہی علی کی بیٹی ہے۔ لیکن قیامت ہو گئی، جیسے ہی زینب نے دربار میں قدم رکھا ایک بلندی سے آواز آنی شروع ہوئی، ہا ہی زینب بنت علی و فاطمہ، علی و فاطمہ کی بیٹی زینب دربار میں داخل ہو رہی ہے۔ شاید سید سجاد نے نیزوں کے درمیان اپنے چچا کے سر کو تلاش کیا ہوگا، اے میرے غیرت دار چچا، اگر آپ زندہ ہوتے میری پھوپھی کو اس طرح سے دربار میں نہ آنا پڑتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما،
پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار امام حسین کے اور ان عزاداروں کے جتنے خدمت گزار ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے انہیں جوار امام حسین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔